الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم. جناب صدر گرامی وقار، واجب التعظیم سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، محترم برادران اسلام اور عزیزان گرامی، میں عالمی تنظیم اہل سنت کے قائدین کو اس کانفرنس کے انعقاد پر مبارک پیش کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے علماء کرام سے سنا صفا و مروہ کے حوالے سے کہ جہاں اللہ کے نیک اور پیارے بندے کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ تو جہاں قدم لگتے ہیں اگر وہ نشانی ہے تو جہاں اللہ کا بندہ خود تشریف رکھے آرام فرما ہو وہ بدرجہ اولا اللہ کی نشانی۔ اس جگہ جانے سے ملتا کیا ہے؟ جہاں اللہ کی نشانی ہے وہاں جانے سے ملتا کیا ہے؟ بات لمبی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل آئے، وہ اللہ کی مقبول بندی تھی، وہ جگہ بھی خدا کی نشانی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا یہ اللہ کی نشانی ہے، بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیٹا نہیں ہے، اس اللہ کی نشانی کے پاس کھڑے ہو کر میں بھی رب سے مانگوں تو جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی ہے وہ بھی ممکن ہو جائے۔ تو میری گزارش ہے عالمی تنظیم اہل سنت سے کہ جہاں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مقدس مقامات کو بحال کیا جائے، وہاں یہ بھی مطالبہ میری طرف سے شامل کیا جائے کہ وہاں پر حاضر ہونے کا انتظام بھی کیا جائے۔ وہاں ہمیں اجازت کیوں نہیں چاہیے؟ تمہارا کیا بگڑتا ہے اگر ہم جالی کو ہاتھ لگا دیں؟ تو وہاں جانے کے لیے ہمیں اجازت بھی ملنی چاہیے۔ بہت دکھ ہوا مجھے یہ سن کر، جنگل میں رہتا ہوں، اخبار بہت کم جاتی ہے، ہفتے میں 2-3 بار مس ہو جاتی ہے۔ مجھے کسی دوست نے بتایا کسی صاحب نے یہ کہا ہے کہ قبروں کو زندہ کرنے کی بجائے زندوں کو بچاؤ۔ میں کہتا ہوں قبروں کو زندہ تو اللہ نے کر دیا ہے، ہم وہاں اپنے ایمان کو زندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ زندوں کو بچانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک لڑکا آیا کہنے لگا، حضرت صاحب میرا، پنجابی میں وہ کہتے ہیں، میرا ابا مر کے بچے ہیں، اتنا بیمار سی کہ مر کے بچے ہیں۔ بزرگ کہنے لگے بیٹا فکر نہ کر، بچ کے ہی مر جانا۔ زندوں کو بچانا ہمارا کام نہیں ہے، تو کب تک بچ سکے گا؟ تو نے بچانا ہے تو بچانے والی چیز ایمان ہے، یہ جسم نہیں۔ اس جسم میں تو جانا ہے، تو بچانا چاہتا ہے تو ایمان کو بچا۔ تجھے یہ جرأت کیسے ہوئی؟ اگر دنیا کے کسی اور ملک کا کوئی انسان یہ بات کہتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا، لیکن برے صغیر میں رہنے والا انسان اتنا بڑا محسن کش ہے، اتنا بڑا احسان فراموش ہے، وہ اپنا شجرہ اسلام نکالے، دیکھیں اس کے لگڑ دادے کو اسلام کس نے سکھایا تھا۔ کیا تو سید ہے کہ تو بھی مدینے سے آ گیا تھا؟ ہو سکتا ہے تیرا باپ دادا کوئی ہندو ہو، کوئی کافر ہو، اسے کلمہ کس نے پڑھایا؟ 90 لاکھ مسلمان کرنے والا کون ہے؟ 90 لاکھ بات کرنی آسان ہے، ذرا سوچو 25 لاکھ حج پہ ہوتا ہے، انتہا نظر نہیں آتی۔ 90 لاکھ کو مسلمان کرنے والا کون ہے؟ وہ پہلے داتا گنج بخش کے مزار پہ جاتا ہے اور وہاں جا کر یہ دنیا کو بتاتا ہے۔
قبر سے فیض لے کر کتنا بڑا محسن کش ہے تو کہ جو قبروں سے فیض لے کر تیرے باپ کو مسلمان کر رہا ہے، تو انہی قبروں کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسی قبر کے اوپر ایک سائل جاتا ہے، 10 روپے اس کی جیب سے پتہ نہیں گر جاتے ہیں یا کوئی چوری کر لیتا ہے، وہ داتا کے مزار پہ کہہ رہا ہے داتا دے 10 روپے تاکہ گھر جاؤں۔ اسی جیسا محسن کش پاس سے گزرتا ہے، داتا مر کے مٹی ہو گیا ہے، علیہ باللہ، وہ تجھے کیا دے گا؟ مانگنا ہے تو رب سے مانگ۔ اس نے کہا جا تو اپنا کام کر، میرا داتا مجھے دے گا۔ وہ پھر مانگ رہا ہے، وہ اپنی جیب سے 10 روپے نکالتا ہے، کہتا ہے داتا کچھ نہیں دیتا، لو مجھ سے 10 روپے اور گھر چلے جاؤ۔ مگر وہ پکا سنی تھا، کہنے لگا داتا تیری دین بھی بڑی عجیب ہے، جب دینے بھی آتا ہے تو دشمنوں سے بھی